السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ تو میری آواز سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی آپ کی آواز نہیں سنی۔ کتنا اچھا ہو کہ آپ مجھے میسج بھیجیں اپنی آواز میں اور بتائیے کہ آپ نے سیرہ سے کیا سیکھا ہے، اور جب وہ مجھے ملے گا تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ ٹھیک پیارے بچوں، چلیے اب دعا پڑھتے ہیں اور اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ پیارے بچوں، عرب یہ سمجھتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بچے ہیں، اور وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے سب چیزیں دین میں بدل دی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو صرف ایک سچے اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، مگر عرب کے لوگ اور خصوصی طور پر مشرکین مکہ نے دین میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھی، اور حج کے مناسک میں بھی بدعت لے آئے تھے۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد 8 ہجری میں جب حج کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر مقرر کیا، اور اس سال کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمانوں اور مشرکین نے اکٹھے حج کیا۔ لیکن جب 9 ہجری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا، اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 مسلمانوں کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو پیچھے سورہ توبہ کی شروع کی آیات نازل ہو گئیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ مشرکین کے ساتھ سارے جو وعدے کیے تھے، جو میثاق تھے، وہ ختم کر دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 4 اور مہینے دیے کہ جس میں وہ یہ سوچ لیں کہ وہ کیا کرتے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عرب کے لوگ پیارے بچوں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں۔ ان کو پتہ تھا کہ کوئی بھی برا بندہ مکہ کو فتح نہیں کر سکتا، صرف اور صرف وہی بندہ مکہ کو فتح کر سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اور کیونکہ انہوں نے ابرہہ کا حال دیکھا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ کر دیا تھا، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، کوئی خون نہیں بہا، اور اتنی آسانی کے ساتھ کسی مشکل کے بغیر انہوں نے مکہ کو فتح کیا، تو ان کے دل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن کو دیکھا کہ قرآن ان کی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر رہا ہے، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو رازدارانہ مجالس تھیں اس کے بارے میں بتایا ہو۔ انہوں نے قرآن کی آیات جیسی آیات بنانے کی بہت کوشش کی اور اپنے سب سے بہترین شاعر لے آئے، لیکن وہ بھی یہ نہ کر سکے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن خود ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار کہتے تھے، الصادق الامین، اور اپنی اتنی مہنگی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ان کو دھوکہ دیں گے اور نہ ان سے جھوٹ بولیں گے۔ لہٰذا ان سب باتوں کو جاننے کے بعد پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس قدر مشکل بنا دیا، ان کو مارنے کی اتنی ساری کوششیں کی، ان کی ساری جائیداد ان سے چھین لی زور زبردستی کے ساتھ، اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ کے اوپر ہجرت کر جائیں۔ ان کے خلاف بہت ساری جنگیں لے کر آئے، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ جنگ نہیں کریں گے تو انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا۔ اب 23 سال گزر چکے تھے اور یہی کام کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ وقت دیا تھا، لیکن 23 سال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اب بس 4 اور مہینے ملیں گے، چاہے وہ اسلام کو تسلیم کر لیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی سچ ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو یہاں سے نکل جائیں۔ پیارے بچوں، مشرکین مکہ نے دین کو ایک تجارت بنا لیا تھا،
اور وہ کعبہ کے نام کے اوپر بہت سارے پیسے حاصل کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی وقت نہیں دیا، سو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات لے کر آئے اور انہوں نے سب لوگوں کے اوپر یہ آیات پڑھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے ہرکارے، بہت سارے آدمی بھیج دیے مختلف جگہوں پر تاکہ وہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد جو اگلا سال جو حج ہوگا اس میں مشرکین حج نہیں کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، عرب کے قبیلے بہت ہی دھیان سے قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی حق اور باطل کی، اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، تو بہت سارے قبیلوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کر دیے اور اسلام قبول کیا۔ اس سال کو یعنی 9 ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ چلیں میرے پیارے بچوں، یہاں پر رک کر ہم تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں کہ آج کے سبق سے ہم نے سیکھا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مزاج تھے اور وہ جیتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے راستے پر ہیں تو کبھی بھی دو دلیلیں نہ پڑیں، کبھی بھی سچے راستے کو نہ چھوڑیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم بہت تھک گئے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن کا کوئی کورس سٹارٹ کیا ہوا تو اس کو مکمل کیجیے۔ اگر آپ نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا ہے تو اس کو مکمل کیجیے۔ جو ہدف آپ نے اپنے لیے مقرر کیا ہوا ہے اس کو کبھی بھی یہ سوچ کر نہ چھوڑیں کہ اس میں بہت وقت لگ رہا ہے۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ان کو 23 سال لگ گئے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یاب کیا۔ الحمدللہ۔ ہم کیا دعا مانگیں اس کے لیے کہ ہم ثابت قدم رہیں؟ اللہم ثبتنی علی دینک وجعلنی ہادیا مہدیا، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔